گناہ کیے بغیر اس دور میں کوئی مالدار ہو جائے تو بڑی بات ہے. جو زیادہ مالدار ہوتے ہیں نا یہ بس بیچارے آزمائش ہوتے. پولیس کے بھی مسائل، ان کے ڈاکوؤں کے مسائل. خالد بھائی کا سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا خوشیاں جو ہیں وہ پیسوں سے ہی ملتی ہیں؟ خوشیاں جی. بڑے بڑے اربوں خربوں پتی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی بیچارے غمزدہ ہوتے ہیں. میں نے دیکھے بڑے بڑے مالدار لوگوں کو دعا کرو اولاد ہو جائے. بے اولاد دیکھے میں نے بڑے یوں تم ترا کے ٹائٹ اولاد نہیں ہے. اسی طرح امراض، الدار کو بستر میں پڑا ہے، گلا بند ہو گیا ہے کینسر سے، اب نلکی کے ذریعے غذا دی جا رہی ہے. اب اس کی دولت اس کو خوشیاں کہاں سے دلائے گی؟ ڈھیر لگا ہوا ہے دولت کا. خدام، نوکر، چاکر، بیٹے بھی چلو سعادت مند ہیں، خدمت کر رہے ہیں، پانی کا قطرہ نیچے اترتا نہیں ہے، نلکی سے جا رہا ہے. عبرت ہے مطلب. تو دولت سے خوشیاں نہیں ملتی. پیسوں سے دوا مل سکتی ہے، شفا نہیں خریدی جا سکتی ہے. اسی طرح پیسوں سے دوست مل سکتا ہے لیکن وفا نہیں خریدی جا سکتی. پیسوں سے خوشیاں خریدی نہیں جا سکتی. غم تو دیتا ہے پیسے کہ اگر کسی کی جیب کٹ جائے، آپ دو ہیں، کسی کی جیب کٹ کے اس میں 1,00,000 روپے کے نوٹ تھے وہ نکل گئے، کٹ گئے. آپ کی جیب کاٹی تو اس میں ایک تسبیح تھی 8 روپے والی یا 15 روپے والی، وہ چلی گئی. دونوں دوست ہیں. آپ بتائیں صدمہ کس کو ملے گا زیادہ، تسبیح والے کو یا 1,00,000 روپے جس کے نکل گئے؟ اسی کو صدمہ ہوگا. تو پیسوں سے صدمہ ملتا ہے، خوشیاں مشکل. بھائی اس میں تو جیب کاٹنے والے کو بھی صدمہ ملے گا. تسبیح کی اس نے کچھ سوچ کے جیب کاٹا ہوگا، نہ آئی اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، تو جس کے جیب کٹا ہوگا اس کو اتنا صدمہ نہیں ہوگا جتنا جیب کاٹنے والے کو صدمہ ہوگا. اس کو پیسے نہیں ملے، اس کے صدمے کا سبب بھی پیسے بنا. جی جی بجا فرمایا آپ نے. پیسے آنی جانی شے ہے، یہ غم دیتے ہیں. آتے ہیں تو ٹینشن دیتے ہیں، اب اس کو سنبھالنا پڑے گا، اور یوں ہو جائے گا تو ڈاکو آ جائے گا تو فلاں ہو جائے گا. تو وہ غریب آدمی جو جن کے پاس پیسے نہیں ہے یہ فٹ پاتھ پر سویا پڑا ہوتا ہے، اس کو ڈاکو کچھ نہیں بولتا. اس کو کیا کرے گا؟ دیکھیں نہ ڈاکو بولتا ہے نہ پولیس بولتی ہے کچھ. جو زیادہ مالدار ہوتے ہیں نا یہ بس بیچارے آزمائش ہوتے. پولیس کے بھی مسائل، ان کے ڈاکوؤں کے مسائل، بدماشوں کے مسائل، ان کو بتے دو اس کو بتے دو ورنہ یہ بچہ اٹھا لیں گے تو یہ کر رہیں گے. ان کی بڑی آزمائش ہوتی ہے. میں صحیح بولتا ہوں، دنیا دیکھی بھالی ہے. ہر مالدار غنی کہہ رہا میں. ہو سکتا ہے کسی کو روحانی حصار ملتا ہو، باقی جنرل بات ہے، بہت بڑی پارٹی ہوگی نا اس کے اپروچ بہت ہوگی. اس کے پاس وزیر بھی آ رہا ہے تو وہ ڈی سی بھی آ رہا ہے تو اے سی بھی آ رہا ہے، ایسے ہی تھوڑی آتا ہے کوئی. یار مطلب اپروچ ہوتی ہے پیسوں کی. میں ہر ایک کا نہیں کہہ رہا، نہ ہر ڈی سی اے سی کا کہہ رہا ہوں، لیکن بتوں کا ایک ماحول ہے، سب کو بتتے جا رہے ہوتے ہیں موقع موقع سے. مطلب یہ جو دعوت بھی عہدے کی ہوتی ہے، بندے کی نہیں ہوتی. عہدے سے گیا بندے کو کوئی سلوٹ بھی نہیں مارے گا، سلام بھی نہیں کرے گا. عہدہ آیا تو بس عہدہ ہے تو بس ترکیب ہے. جو نفسانی پھر گناہوں کا ایک الگ سلسلہ، رشوتوں کے بغیر، اور مطلب مسائل گناہ کیے بغیر اس دور میں کوئی مالدار ہو جائے تو بڑی بات ہے. ہوں گے، اپنے انکار نہیں کرتے، لیکن دنیا دیکھی بھالی ہے. اب غور فرما لیں، مالدار بھی سن کے مسکرا رہے ہوں گے، بات تو صحیح کہتا ہے یار. بعض مطلب سب نہیں ہوں گے ایسے، لیکن ایک تعداد اس میں ملوث ملے گی طرح طرح کے مسائل میں. کہیں نہ کہیں پھسامنی ہوتی ہے. سود کے بغیر گزارا نہیں ہے. غریب آدمی چٹنی روٹی کھائے نا
حلال حق حلال کی وہ، میں اس لیے اپنے سامنے ترغیب دلاتا ہوں، حق حلال کمانا نا، مسجد کی امامت کر لو اگر اہل ہیں آپ، اہل حلال روزی 100% حلال روزی کی امید ہے، اس میں بھی مسئلے ہو جاتے ہیں بعض اوقات، سمجھے، تو یہ بندے پر ہے، وہ کر دیتا ہے مسئلے، لیکن اگر وہ کوئی محتاط ہوگا تو وہ حلال روزی، کیونکہ اس کو تو مسجد کی کمیٹی تنخواہ دے گی جو طے ہو چکی، ہر مہینے اس کو تنخواہ مل جائے گی، کوئی نہ اس کو جھوٹ بولنا پڑے گا، نہ اس کو ہیرا پھیری کرنی پڑے گی، نہ اس کو کوئی پبلک ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے اس تنخواہ کے عوض، کچھ بھی نہیں، نماز پڑھنی تھی پڑھا دیتا ہے، اہل ہوا لائق ہو اس کے امامت کے، حلال ترین تنخواہ امام کی، جس کو لوگ اتنا اہمیت نہیں دیتے، یار مسجد کی روٹیاں توڑتا ہے، ارے پڑھو گے مدرسے میں تو مسجد کی روٹیاں توڑو گے، یہ مسجد کی روٹیاں توڑنا جو ہے نا، یہ جنت کے پھل بھی توڑنے کا موقع فراہم کریں گے، باقی یہ جو اربوں خربوں روپے لے کے بیٹھے ہو، پھر کسی غریب امام کے مقابلے پہ آ کے دکھاؤ، پھر کون جنت کے محل میں جا رہا ہے اور کون حسرت سے دیکھ رہا ہے، یہ قیامت کے دن پتا چلے گا، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ دیکھو پھر کہتا ہوں، میں ہر فرد کے لیے نہیں کہہ رہا، میں سمجھاتا رہتا ہوں، چوٹ کرتا رہتا ہوں، ہر ایک سوچے کہ میری، یعنی بدنا یوں بھی پھنس جاتا ہے، جان بوجھ کر نہیں، مطلب وہ غلط کام کرتا، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ سود در سود، سود میں پھنستا رہتا ہے، وہ جال میں، اس کاروبار میں اس کی باری کیا ہے کہ وہ پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ سود کر رہا ہوتا ہے، سود کا کام، خالی یہ تھوڑی کہ بینک میں جو سود ملتا ہے اتنا پرسنٹ بھائی یہ سود ہے، اس کے علاوہ بھی سود کی کئی صورتیں ہیں جو بندہ اس میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ جو تجارت کرے اس کے لیے فرض ہے کہ تجارت کے مسائل جانتا ہوں، لیکن یہاں جاننے والے کتنے، ٹائم ہی نہیں ہے سیکھنے کا، جذبہ بھی نہیں ہے نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور یہ کہنا کس حد تک درست ہے، منی از تھنگ ناٹ ایوری تھنگ، کہ پیسہ کچھ ہے مگر سب کچھ نہیں ہے؟ پیسہ ہے تب بھی سب کچھ نہیں ہے، پیسہ کچھ ہے، یعنی پیسے کی بنیادی طور پر ہماری بنیادی ضرورتیں پیسے سے پوری ہو جاتی ہیں، راشن پانی کپڑا لتا وغیرہ یہ، لیکن منی از تھنگ، منی کچھ ہے ضرور مگر سب کچھ پیسہ نہیں ہے، ناٹ ایوری تھنگ، اس لیے پیسے کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے اس کو سمجھایا جاتا ہے، منی از تھنگ ناٹ ایوری تھنگ۔ یہ تو صحیح بات ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ سوال چلائیں۔